حضرت جی بالکل پسند نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں بھائی تمہیں کیوں نہیں پسند نہیں ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت جی سب چیز ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں, مگر یہ جمعے والے دن جو ہے نا فرض پڑھ کر سنت و نوافل پڑھے بغیر میں مسجد سے نکل جاتے ہیں. لوگوں نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہیں آیا. تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ آخر پتا تو کروں, آخر معلوم تو کروں بات کیا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن سنت و نوافل پڑھے بغیر کہاں نکل جاتے ہیں. تو اس نے ایک روز ارادہ کیا, تو جب جمعے کی نماز فرض پڑھ کے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو وہ تاجر ان کے پیچھے ہو گیا, ان کے تعاقب میں لگ گیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل کر ایک نان کی دکان پر گئے اور وہاں سے انہوں نے نان خریدا. اس نے پہلی بدگمانی کی اس تاجر نے, کیا کہا کہ او ہو حضرت جی کو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا. پھر کچھ دیر اور آگے بڑھے تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گوشت کی دکان سے انہوں نے کباب خریدا. اب کباب خریدا تو اس نے کہا او ہو حضرت کی عمر دیکھو, مولانا کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. جب کچھ فاصلے میں اور آگے بڑھے تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں کی اور جانے لگے. اس نے تیسری بدگمانی کی کہ اچھا اب پیر صاحب اپنی مریدوں سے چھپ کر کھائیں گے. کہا جب کچھ جنگلوں کی اور آگے چلتے گئے, اندر چلتے گئے تو جنگلوں کے بیچ میں ایک جھوپڑی دیکھی جس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈی کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اندر گئے. وہ شخص, وہ تاجر باہر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے تو دیکھتے کہ اندر ایک بزرگ بابا لیٹے ہوئے ہیں جن کو فالج مارا ہوا ہے. بیچارے بڑے تکلیف میں تھے. کہاں ان کو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سیدھا لٹایا اور بابا کے منہ سے جو لار نکل رہا تھا, لار بہ رہا تھا, لار بہ رہا تھا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پگڑی کو کھولا اور پگڑی کھول کر پانی سے بھگا کر ان کے لار کو صاف کرتے ہوئے منہ میں روٹی کا ایک نوالا دیتے ہوئے کہا کہ بابا جی مجھے نہ معاف کر دینا, آج جمعے کا دن تھا تو مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا. بابا جی یہ سنتے ہی نہ رونے لگے, کہنے لگے اے بشر 14 سال ہو گئے, میرے تو اپنے بھی کوئی نہیں اور جو اپنے تھے وہ بھی مجھ کو چھوڑ گئے. تو روز میرے لیے روٹی لے کر آتا ہے, روز تو میرے لیے خود کو تکلیف پہنچاتا ہے, میری خدمت تو روز کرتا ہے. اے بشر کب تک تو تھکتا نہیں گیا یار. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بابا جی یہ جو اللہ نے لوگوں کے دل میں یہاں تک کہ جانوروں سے لے کر پرندوں تک یہ جو ان کے دل میں میری عزت ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اللہ نے آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان سب کے مخلوق کے دل میں میرے لیے عزت پیدا کر دی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور یہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نمازیں نوافل تہجد پڑھ کے جو ہے نا اتنی عزت و اکرام حاصل کیا ہوں, جبکہ وجہ کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ نماز روزہ زکات حج یہ ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے, اگر ہمارا حسن سلوک صحیح نہیں ہے تو ہمارا سب رد کر دیا جائے گا. کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ اندر قلب صاف ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتا ہے کہ بندے کا قلب صاف ہے کہ نہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں, لوگوں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں, دکھاوا بھی کر رہے ہیں, ان کے تعلق سے بدگمانی, ان کے تعلق سے بدگمانی. کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہی سب ہے. کیونکہ ہم پیلرز, کیا کہا تھا میں نے کہ کسی بھی چیز کا فقط وجود میں ہونا کافی نہیں ہے, اس کا پختہ اور کامل ہونا کافی ہے. تو مومنوں میں سے کامل ترین مومن کو کامل کیا بناتی ہے, اخلاق بناتی ہے. مومن کو کامل مومن اخلاق بناتی ہے. اگر اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہے